خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر ولدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ کے ہجرت کرنے کی درخواست لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط قلعہ اور محافظ جماعت کی طرف ہجرت کرنا منظور فرما سکتے ہیں؟ روی کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبلہ دوست کے پاس ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیبی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر فرما دی تھی، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ساتھ ساتھ ہجرت کی۔ اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی۔ ان کا رفیق بیمار پڑ گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے تیر کا پیکان بالا نکال کر اپنی انگلیوں جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ نکلا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی مگر ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ دریافت کیا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ ڈھکے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے جو خود بگاڑا ہم اس سے نہیں سنواریں گے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغفرت میں بھی تجزیہ، تقسیم و بٹوارہ ہو سکتا ہے۔ یہاں مغفرت نے طفیل کی رفیق سارے جسم کو تو گھیر لیا تھا مگر امانت الہی میں حجادت اندازی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شخص کیا ہی خوش نصیب تھا کہ اس کا مقصد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس کی سفارش کے لیے اٹھ گئے۔ پھر کیا تھا، رحمت نے اس کی رگ رگ کو گھیر لیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ساتھ میں ہمارے چینل اسلامی عوام ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔